بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ آج لاہور چیمبر آف کامرس میں اسٹینڈنگ کمیٹی اور موبائل فون پارٹس کا ایک خصوصی اجلاس کنوینئر اسٹینڈنگ کمیٹی لاہور چیمبر آف کامرس ڈاکٹر شہزاد محمود کی زیر صدارت ہوا ہے، جس میں چیف آرگنائزر پائنیئرز بزنس مین گروپ ملک محمد عثمان اور EC ممبر لاہور چیمبر آف کامرس ملک کرامت آوان، جنرل سیکرٹری ہال روڈ ملک نوید صادق نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے۔ ابھی کنوینئر اسٹینڈنگ کمیٹی لاہور چیمبر آف کامرس برائے موبائل فون پارٹس ڈاکٹر شہزاد محمود صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ آج کے اس اجلاس میں جن مسائل پر امپورٹرز نے بات چیت کی ہے اس کا کس حد تک ممکنہ حل دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو بات چیت ہوئی ہے کس حد تک ان مسائل کا حل آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ذمہ داری ہے اسٹینڈنگ کمیٹی موبائل فون پارٹس ہال روڈ سے، میں یہاں لاہور چیمبر آف کامرس میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں، جس میں ہم اپنے کاروبار کے لحاظ سے جو ہمیں امپورٹ کے مسائل ہیں، مارکیٹ کے اندروں کے مسائل ہیں، وہ یہاں ہم اپنی میٹنگ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ہماری کمیٹی کی دوسری آج میٹنگ تھی، جس میں امپورٹ کے متعلقہ جو مسائل تھے وہ ڈسکس کیے گئے ہیں، ویلیویشن کے متعلقہ، ٹریڈ مارک کے متعلقہ، ڈفرینٹ مسائل جو ہماری مارکیٹوں کے متعلق تھے وہ زیر غور آئے ہیں۔ ان کا تفصیلی ہم نے اس کا ڈسکس بھی کیا ہے، اور چیمبر آف کامرس کے ہم نے پلیٹ فارم پہ ان کے حل کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ جد و جہد ہماری جاری ہے۔ مسائل جو تھے وہ ہم نے ملک عثمان صاحب ہمارے چیف آرگنائزر، ان کو بھی کرامت آوان صاحب جو EC ممبر ہیں، ان کو بھی ہم نے آگاہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو مسائل ہیں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ بہت جلد حل کرائے جائیں گے۔ فیس لیس پالیسی جو آئی ہے اس کے حوالے سے آپ کا بزنس سیکٹر بھی متاثر ہے؟ فیس لیس سے ضرور جی، ہم چونکہ ہمارا ہوم سٹی لاہور ہے، ہم لاہور میں کام کر رہے ہیں، تو ہمارا ایگزامینیشن لاہور میں ڈرائی پورٹ NLC جو پورٹ ہے یہاں پر ہوتا ہے، اور فیس لیس کے لیے ہمیں کوئی پرابلم جب آتی ہے تو ہمیں کراچی جانا پڑتا ہے، اس میں ہمارا ٹائم زیادہ ویسٹ ہوتا ہے، اور ہم ڈسکرپشن اپنی کلیئر کرنے کے لیے ہمیں کراچی جانا پڑے گا، جس میں ہمیں ڈیمیج کا بھی خطرہ ہے، اور ہماری جو امپورٹ آئی ہے اس کو مزید ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، چیمبر کو ہم نے ساری آگاہ کیا ہے اس لحاظ سے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ امید ہے کہ جلد کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ چیف آرگنائزر پائنیئرز بزنس مین گروپ ملک محمد عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر EC ممبر لاہور چیمبر آف کامرس ہے۔ ملک صاحب، فیس لیس کے حوالے سے پہلے تفصیلی آپ سے ایک سیشن بھی ہوا ہے، PBG بھی اور لاہور چیمبر آف کامرس کی لیڈرشپ بھی اس پہ کام کر رہی ہے، کوئی سلوشن دیکھ رہے ہیں جو تحفظات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ موبائل فون پارٹس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، پہلے تو میں آپ کے چینل کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا جو چینل ہے، جتنی بھی میٹنگز لاہور چیمبر کی ہوتی ہیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں 80-90% کو آپ کور کرتے ہیں اور لوگوں تک ساری انفارمیشن دیتے ہیں کہ چیمبر کیا کر رہا ہے اور کمیٹی میں کیا کیا چیزیں فائنل ہو رہی ہیں۔ چونکہ یہ موبائل فون پارٹس کی کمیٹی ہے تو سارے امپورٹرز ہیں، اور امپورٹرز کے جو ایشو ہیں، کچھ تو لاہور کے سارے امپورٹرز کے ایشوز اکٹھے ہیں، وہ ایک جیسے ہیں، کچھ ان کے سیکٹر وائز ہیں، رولنگ کے متعلقہ، ویلیویشن کے متعلقہ، یا ڈاکٹر صاحب نے بات کی ایگزامینیشن، اور جتنے آج ہال روڈ کے کی مینز آئے ہوئے تھے جو موبائل فون پارٹس کو امپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے سارے ایشوز بتائے۔ تو لاہور چیمبر کا جو پلیٹ فارم ہے حنان بھائی، وہ الحمدللہ پہلے سے زیادہ لوگوں کے لیے آسان ہے، بزنس کمیونٹی کے لیے بھرپور طریقے سے لوگوں کو پلیٹ فارم کو اویل کر رہے ہیں، اور جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے لاہور کے ایشوز ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ جس اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی رن کر رہے ہیں وہ ادھر آئیں اور اپنی جو تجاویز ہیں، جو اپنی وہ ایک سجیشنز کی لسٹ بنا رہے ہیں، اور جو مسائل ہیں ان کو خود بیٹھ کے، جس طرح ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، نوید صادق صاحب ہیں، EC ممبر کرامت آوان صاحب ہیں، یہ ساری ٹیم بڑی کمپیٹنٹ ہے، بلال بھائی بیٹھے ہیں، پرویز صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے لوگ بھرپور طریقے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اپنے ایشوز کو سالو کرنے کے لیے حکومت کے ہر ایوان تک جائیں گے، نوک کریں گے، اور جہاں پہ لاہور چیمبر کے صدر کی، SVP کی، VP کی، اور نئی سوچ نئی قیادت کی، PBG کے علی حسام عسکر کی ضرورت ہوگی، بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے گا۔ گورنمنٹ کے تمام آفیشلز کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو سیکٹر کے مسائل ہیں، ان کے ایشوز ہیں، ان کے لیے بھی گزارش پرسنل لیول پہ بھی کریں گے، لاہور چیمبر کا پلیٹ فارم بھی کرے گا، اور کوشش کریں گے کہ آج سے کئی دہائیوں پہلے تک اگر ان کی مارکیٹ کے حوالے سے جو مسائل حل نہیں ہو سکے، اس ٹینیور کے اندر میاں ابوذر شاہ صاحب، خالد عثمان صاحب، شاہین عزیز چوئی صاحب، اور بورڈ ممبر جو ہمارے ٹوٹل 32 ہیں، ان کے دور میں ہر مارکیٹ سے وہ کام ضرور حل کروائے جائیں جو کئی دہائیوں سے نہیں ہو سکے۔ تو الحمدللہ اس پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ جس طریقے سے یہ اپنی کمیٹی کو لے کے چل رہے ہیں، اور بھرپور طریقے سے اپنے سیکٹر کی نمائندگی بھی چیمبر میں کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مسائل کو اپنے
اس کمیٹی اسٹینڈنگ کے پلیٹ فارم سے لاہور چیمبر کی طاقت کے ساتھ حل کروایا جائے۔ چیئرمین ہال روڈ ملک نوید صادق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں جو مسائل یہاں پہ زیر غور لائے گئے ہیں، کوئی اس کا حل نظر آ رہا آپ کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے توسط سے اس موقع کی مناسبت سے پاک فوج کو اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم نے جو ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑی اپنے جو دشمن سے، ازلی دشمن سے، اس کو شکست سے دوچار کیا، اور جو قوم ایک متحد ہوئی، اور ایک ہمارے جو سپہ سالار ہیں تمام افواج کے، انہوں نے ہمارے لیے دن رات جو ہے وہ قربانیاں پیش کی۔ ان کو بھی سلام، اور تمام اہل وطن کو سلام کہ انہوں نے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح پاک فوج کا ساتھ دیا۔ اب یہ جو ایشوز ہیں جو آج ساری یہاں پہ ڈسکس ہوئے، یہ تو دیکھیں چولی دامن کا ساتھ ہے ہمارا FBR کے ساتھ، کسٹم کے ساتھ، اور ان سارے محکموں کے ساتھ۔ تو کوشش تو یہی کی جاتی ہے کہ ہم ان ایوانوں میں اپنے مسائل پیش کریں، تاکہ یہ تاجر جو امپورٹر ہیں، یہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اگر یہ ہم امپورٹ کریں گے، ٹیکسیشن دیتے ہیں، تو ہمارا یہی ہوتا ہے ہر حکومت کے ساتھ کہ ہمیں بھی اس میں ریلیف دیا جائے اور اس کو پروموٹ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اس میں کافی بہتری ہے۔ اب یہی آپ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تمام مسائل کو یکجا کر کے اعلیٰ عہدیدار جو ہیں، کلکٹرز ہیں، یا ہر پورٹس کے اوپر جو بھی بہترین ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں، اور معاملات کو جو معاملہ فہمی سے، کیونکہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ہم امپورٹ کرتے ہیں، ہم بزنس پرسن ہیں، تو ہم تو ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے، اور انشاءاللہ اپنے مسائل کو ایڈریس کروا کے ان کو حل کروانے کی چیمبر آف کامرس کے توسط سے، اپنے جو PBG ہمارا گروپ ہے اس کے توسط سے، ہماری ایگیا جو جس ایسوسیشن کے تحت ہم یہاں پہ ہیں، اور پارٹس ایسوسیشن کے توسط سے اپنے مسائل کو حل کروا کر اور تمام تاجروں کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے، اور اپنے جو جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی میٹنگ میں آپ نے تمام ڈیولپمنٹس دیکھی، تو چیمبر آف کامرس کا رول آپ کے مسائل کے لیے کس حد تک آپ کو مؤثر نظر آ رہا ہے، امپورٹرز کے جو ایشوز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کی گونج صرف لاہور میں نہیں، پاکستان میں گونجتی ہے۔ یہاں پہ مسئلے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پروفیشنل بندے آگے آ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں جی کیا کچھ پرابلمس ہیں، کیسی پرابلم ہے، ان کو کیسے سولو کرنا ہے۔ یہ ایک اچھی موومنٹ ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ آپ کی جو بھی مسئلے مسائل یہاں پہ ہمارے چل رہے ہیں، ان کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ کنسرنس جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے SOPs کو ایڈجسٹ کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ سسٹم وہ نیا ڈیزائن کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں انفارمیشن ان ٹائم پرووائڈ نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑا لوپ ہول ہے جو کہ عوام کو اور اسٹیٹ کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کرتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ انہوں نے اگر ایک فیس لیس سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا ہے، ڈیفینیٹلی یہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے، لیکن لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا یہ آسان ہے؟ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو گائیڈ لائن دیں، ان کے لیے کوئی روڈ میپ بنائیں کہ کس طرح سے اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کس طرح سے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے، نہ کہ آپ ایک کسی کسٹم انسپیکٹر کے ہاتھ، کسی ایجنٹ کے ہاتھ یا کسی اپریزر کے ہاتھ پہ جو امپورٹر ہے اس کو یرغمال بنا دیں۔ تو چیمبر آف کامرس یہ کام بڑے اچھے طرح سے کر سکتا ہے۔ یہی آج کی باتیں ہوئی ہیں، اور ہم اس میں یہی چاہتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس جو ہے ان چیزوں کو آگے لے کر چلے، اور کنسرن ڈپارٹمنٹس کو بتائے کہ اس کو کس طرح سے لوگوں کے لیے آسان کیا جا سکتا ہے۔ وائس چیئرمین ہال روڈ بلال بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بٹ صاحب، جو امپورٹرز کے ایشوز ہیں، تو اس میں کوئی حکومت آپ کی بات سننے کے لیے تیار نظر آ رہی ہے، یا اسی طرح مسائل چلتے رہیں گے؟ جی، پہلے تو آپ کا شکریہ جی۔ ایسا ہے کہ 56 تصویریں لگی ہیں لاہور چیمبر میں، 56 صدور یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ جو اس دفعہ PBG کا اور پیاف کا جو اعلانس ہوا ہے، ایک پریزیڈنٹ صاحب یہ بھی آئے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ 56 میں سے یہ والے جو پریزیڈنٹ ہیں نا، یہ چونکہ مارکیٹوں کی بات کرتے ہیں، ٹریڈرز کی بات کرتے ہیں، اور آگاہی تو ہمیں دینا پڑے گی۔ جیسے جیسے ہم آگاہی دیں گے حکومتی نمائندوں کو، ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، تو دیکھیں ابھی فیس لیس سسٹم والا جو سسٹم ہے، جیسے سعید صاحب نے کہا ہے کہ یہ سسٹم تو انہوں نے بنا دی ہے، اب اس کی آگاہی کیسے ممکن ہے؟ یہ چیمبر کے ساتھ ملیں یا ڈائریکٹ کوئی اسیس بنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آسانی کے لیے بنایا گیا ہے۔ کوئی بھی فارمولہ جو ہے اس کا جب تک
اس کو ایکسپلین نہیں کیا جائے گا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فارمولہ یہاں پہ فٹ ہوتا ہے. ابھی ہمارا ایک دوسرا جو ای گیجٹ کا سسٹم تھا, گورنمنٹ نے ایک ای گیجٹ کا سسٹم بنایا. اب یہ ہے کہ ایک دکاندار کے پاس, ایک ٹریڈر کے پاس ایک کسٹمر آتا ہے, وہ کہتا ہے یہ فون کو چیک کریں ای گیجٹ. اب وہ اس سے فون لیتا ہے اور وہ اس سسٹم کو چیک کرتا ہے. اگر وہ سسٹم 2 گھنٹے کے بعد ایکٹیویٹ ہوگا اور یہ بتائے گا تو 2 گھنٹے اس کے پاس وہ بندہ تو کھڑا نہیں رہتا. اب یہ تو پرابلمز جو ہیں یہ ڈپارٹمنٹس کے پرابلم ہیں. ہم تو اس کو صرف بتا سکتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت چونکہ بہت زیادہ ریونیو جمع کرتی ہے ٹریڈرز کے, تاجروں سے, تو یہ کام کریں گے انشاءاللہ. ہم پر امید ہے کہ یہ سارے کام کریں گے انشاءاللہ. آج لاہور چیمبر آف کامرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی موبائل فون پارٹس کا خصوصی اجلاس لاہور چیمبر آف کامرس میں ہوا ہے, جس کی صدارت کنوینر اسٹینڈنگ کمیٹی ڈاکٹر شہزاد محمود صاحب نے کی ہے. تو اس میٹنگ میں جو امپورٹرز ہیں اور موبائل فون بزنس سیکٹر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. اور جو امپورٹ کے حوالے سے اور فیس لیس سسٹم جو نیا لایا گیا ہے پاکستان میں, اس حوالے سے بات چیت کی گئی ہے. کسٹم حکام کے ساتھ جو تحفظات خدشات ہیں امپورٹرز کو, اس پر یہاں پر امپورٹرز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. تو اس ساری گفتگو کا کنکلوژن یہی ہے کہ امپورٹرز ان مسائل کا حل نیگوسیشنز کے ذریعے چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے, نیگوسیشنز کرے, تجاویز لے, جو اس میں خدشات یا تحفظات ہیں ان کو باہمی مشاورت کے ساتھ حل کیا جائے, تاکہ پاکستان کا بزنس سیکٹر امپورٹر خوشحال ہو سکے اور پاکستان کی معیشت ترقی کر سکے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.